بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان، دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ گزر تو گئی، لیکن اہلیان گجرات پر یہ عید بہت بھاری رہی۔ لہو رنگ اس عید کی کیا داستان سناؤں کہ اس عید پر، عین عید کے دنوں میں جب لوگ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے تھے، اپنوں میں گوشت بانٹ رہے تھے، 4 نوجوان گجرات میں قتل ہو گئے۔ ناظرین، یہ 4 واقعات الگ الگ کیا ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کس طرح گجرات شہر میں ایک دل خراش واقعے میں میٹرک کا ایک طالب علم میٹرک کے طالب علموں کے ہاتھوں ہی جان کی بازی ہار گیا۔ دوسرے واقعے میں ناظرین، گجرات شہر میں ہی جی ٹی ایس چوک پر علل اعلان روک کر نوجوان کے سینے میں گولیاں اتار دی گئیں۔ ناظرین، تیسری بڑی واردات تھانہ صدر کھاریاں کے علاقہ لالا موسیٰ کے نواحی گاؤں گنجا میں آئی، جہاں محض ایک بکرے کی چوری کے شبہ میں 4 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ آئیے میں آپ کو پہلے ایک ایک کر کے تفصیل سے آگاہ کروں ان واقعات کی۔ ناظرین، عید کے تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان گجرات شہر میں معروف ایک شاپنگ مال ہے، عبداللہ شاپنگ مال، اور یہ کوٹ روڈ جو ہے اس پر واقع ہے۔ اس کے اوپر بالائی منزل پر ایک جوائے لینڈ ہے اور لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مقتول جو میٹرک کا طالب علم ہے، 15 سالہ ہاشم رضا، یہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جوائے لینڈ میں آیا ہوا تھا تفریح کی غرض سے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ یہ جب سیڑھیاں اتر کر تیسری منزل سے دوسری منزل کی جانب آ رہے تھے تو ان کو 2 لڑکوں نے دبوچ لیا اور انہوں نے آہنی مکے پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں پر۔ ناظرین، ان نوجوانوں کے نام حبیب اللہ ولد کشمیر، یہ محمدی پور مدینہ سیدہ کا رہائشی بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا ساتھی تھا ناظرین، وہ بھی مدینہ سیدہ کا ہی رہائشی ہے۔ جھپٹ پڑے ہاشم رضا پر، آہنی مکوں سے اس کی پیشانی پر وار کیے، جس سے وہ زخمی ہو کر گرا۔ حملہ آور نوجوان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ہاشم رضا تڑپتا رہا اور وہیں پر اس نے جان دے دی۔ عزیز بھٹی ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ تاخیر ہو چکی ہے اور ہاشم رضا جانبر نہیں ہو پایا۔ تفصیل یہ بتائی گئی ہے اس وقوعے کی کہ حملہ آور جو تھے حبیب اللہ اور اس کا ساتھی، دونوں خود بھی میٹرک کے طالب علم ہیں۔ مقتول ہاشم رضا بھی ایک اکیڈمی میں میٹرک کا طالب علم ہے۔ کچھ روز قبل کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، کوئی جھگڑا ہوا تھا ان نوجوانوں کے بیچ، اور 2 نوجوانوں نے جو خود بھی میٹرک کے طالب علم ہیں، حملہ آور ہو کر ایک معروف شاپنگ مال میں آہنی مکوں کے ساتھ ایک 15 سالہ نوجوان کو، یہ آپ تصویر دیکھیں گے موبائل سکرین پر، کس انداز میں انہوں نے اس خوبصورت کسی ماں کے لال کو موت کے گھاٹ اتار دی۔ دوسرا واقعہ بھی ناظرین گجرات شہر کا ہے، عید کے دوسرے روز کا۔ ایک نوجوان ہے شہباز شفیق، یہ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، جی ٹی ایس چوک سے فوارہ چوک کی جانب جا رہا تھا کہ اس کو موٹر سائیکل سواروں نے روکا۔ ایک زین العابدین نام بتایا گیا ہے، ایک اور اس کے ساتھ نوجوان تھا۔ انہوں نے روکا اور فائرنگ کھول دی سیدھی، وہ بھی تڑپتا رہا اور جان کی بازی ہار گیا۔ ناظرین، اس وقوعے کی ایف آئی آر درج کروائی ہے شہباز شفیق کے چچا زاد کزن نے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ سرگودا روڈ پر لائف سٹائل جم کے نام سے کاروبار کرتا ہے۔ وقوعے کے روز وہ موٹر سائیکل پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار، دوسرے موٹر سائیکل پر اس کا چچا زاد بھائی شہباز شفیق سوار تھا، اور جب ہم پہنچے ہیں جی ٹی ایس چوک میں تو یہاں
جو ایک نواحی گاؤں ہے بوڑا پیارا، وہاں کے افراد تھے موٹر سائیکل پر سوار، انہوں نے شہباز شفیق کو للکارا مارا اور سیدھے فائر کھول دیے۔ اب ناظرین، جو تیسری بڑی واردات ہوئی ہے ضلع گجرات میں عید کے دنوں میں، یہ بھی کل کا واقعہ ہے۔ یہاں گنجا گاؤں ہے، جی ٹی روڈ پر لالا موسیٰ سے جب آپ کھاریے کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو بڑا معروف چوک آتا ہے گنجا پھاٹک۔ گنجا چوک میں بتایا گیا کہ دو گروہ تھے، نوجوان تھے، ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے 1 گھنٹہ بعد گاؤں میں فائرنگ کی آواز سنی گئی اور پتہ چلا کہ 2 نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 2 ماں بیٹا جو تھے وہ زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر کھاریاں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اور ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جب میں نے اس لڑائی کی وجہ جاننے کے لیے گاؤں سے رجوع کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اس کی دیرینہ ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس کی نوبت 4 افراد کو گولیاں مار دینے پر، 2 افراد کے قتل ہونے پر اور ماں بیٹا کے شدید زخمی ہونے پر جا کے اس کا خاتمہ ہوتا۔ وجہ قتل، وجہ نزاع کیا بنی کہ ایک گروپ کو جو حملہ آور ہے، جو قاتل گروپ ہے، اس کو یہ شبہ تھا مقتول گروپ پر کہ بکرا چوری نہیں ہوا، بکرا چوری کا شبہ، بس اس شبے میں لڑائی ہوئی اور وقوعے کے روز گنجا پھاٹک، گنجا چوک جو ہے وہاں یہ لڑے ہیں اور جو حملہ آور گروپ ہے اس نے مارا ہے مقتول گروپ کو۔ اور اس گھنٹے کے بعد ہی پھر کیا ہوا کہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کر صداقت وغیرہ محسن شاہ کا پیچھا کیا اور یہ جا کر چھپے ہیں گاؤں ہی کے ایک گھر میں، جو کہ گھر ہے زخمی ہونے والے عطاء الرحمان کا۔ اور ناظرین، تفصیل کچھ یوں ہے کہ گنجا گاؤں کا ایک مغل خاندان ہے، مغل برادری ہے، اس کے 2 بھائی ہیں، توصیف اور انیس۔ ان کے ساتھی ہیں علی رضا اور ایک نواحی گاؤں مغلی علی کا گجر برادری کا نوجوان ہے۔ تو یہ 5 افراد نامزد ہیں اس FIR میں، ان کے ساتھ 2-3 افراد نامعلوم بھی ہیں۔ مغل گروپ جو ہے انیس اور توصیف، ان کا جھگڑا ہوتا ہے صداقت، جو کہ گنجا کا ہی رہائشی ہے، گجر برادری سے اس کا تعلق ہے۔ صداقت سے مغل برادری کے توصیف اور انیس کا جھگڑا ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کو شبہ ہے کہ جو ان کا لیلا بکرا چوری ہوا ہے اس کا شبہ گیا صداقت کی طرف۔ اس پر ان کی کوئی تو تکار ہوئی، لڑائی ہوئی کچھ دن پہلے۔ کل وقوعے سے پہلے، قتل سے پہلے، گنجا چوک میں مغل جو دھڑا ہے، برادری ہے، انہوں نے صداقت گجر اور اس کے ساتھ تھے اس کا ساتھی محسن شاہ، ان کو مارا۔ اور گاؤں کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد جب ان تک یہ باتیں پہنچی کہ اب وہ پلان بنا رہے ہیں بدلہ لینے کا، اس پر یہ مشتل ہو کر گاؤں میں گئے ہیں۔ اسی دوران صداقت اور محسن شاہ وہ چلے گئے گاؤں کے ہی ایک رہائشی جو کہ ان کا دوست بتایا جاتا ہے عطاء الرحمان، جس کا تعلق بھی گجر برادری سے ہے، اس کے والد کا نام مناف ہے۔ عطاء الرحمان کے گھر وہ جا کے چھپے ہیں غالباً۔ تو یہ جو گروپ ہے حملہ آور مغل گروپ، انیس اور توصیف، علی رضا وغیرہ، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی ان کے عطاء الرحمان کے دروازے پر، گھر کے دروازے کے اوپر، گیٹ کے اوپر سے فائرنگ، سیدھے دروازے پر فائرنگ۔ اب اس کی لپیٹ میں آ کر صداقت گجر اور اس کا ساتھی محسن شاہ یہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئے ہیں، اور عطاء الرحمان جس کا یہ گھر تھا، جس کے گھر فائرنگ کی گئی، اور اس کی والدہ 60-65 سال ان کی عمر ہے، 45 سال عطاء الرحمان کی اپنی عمر ہے، تو ماں بیٹا شدید زخمی ہوئے اور ان کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا گیا۔ عطاء الرحمان کے پاؤں میں فائر لگے ہیں، اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کی والدہ جو نسیم بی بی ہے، اس کو ریفر کیا گیا عزیز بھٹی شہید ہسپتال، لیکن میری اطلاع کے مطابق لواحقین نے عزیز بھٹی میں مناسب سہولیات نہ ہونے کے بعد اس کو شفٹ کر دیا CMH۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے پیٹ میں گولیاں تھیں، آپریشن کے بعد گولیاں کامیابی سے نکال دی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل ہے، اور عطاء الرحمان کے بارے میں یہ پتہ بھی چلا ہے کہ وہ منشیات خود استعمال بھی کرتا ہے اور شاید کوئی اس کا دھندا بھی کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ہنستا بستا گاؤں عید کا
تیسرا روز ہے، اور آپ جہالت کی انتہا دیکھیں، عدم برداشت کی آپ انتہا دیکھیں، خمار ہے اسلحے کا، پیسے کا، کہ محض ایک بکرے کے چوری کا شبہ ہے، اس پہ لڑائی ہوئی، آپ نے مار لیا اگلوں کو، اس کے بعد آپ حملہ آور ہو گئے، اور وہ جو طاور رحمان اس کی ماں تھے وہ خام ہائی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ناظرین، یہ تینوں جو بڑے واقعات، دو یہ قتل ہوئے ہیں گنجا میں، 2 افراد زخمی پڑے ہیں، گجرات شہر میں شہباز شفیق کا قتل جو ہے نوجوان کا، اس کے علاوہ جو ایک بڑا خوبرو بچہ ہے 15 سالہ ہاشم رضا، اس کا قتل ہے۔ پولیس تاحال ان 4 قتلوں کے افراد جو ملوث ہیں، قاتل ہیں، حملہ آور ہیں، کسی ایک کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال گجرات میں کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہی، لیکن اس نگران دور میں ناظرین حد ہو گئی ہے۔ آپ کبھی اعداد و شمار نکال کر دیکھیں نا اس عید کے، یا جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے، ہوش ربا ڈکیتیاں، قتل و غارت گری، اغوا، یہ جرائم جو ہیں اس قدر ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، لیکن کون پرسان حال ہے؟ پولیس کو تو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو بری طرح سے کچلنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ تھا میرے گجرات کی عید کا احوال۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔